بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون كل نفس ذائقة الموت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام جس دور پہ دنیا نازاں تھی اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے یاد آئے ولی کامل مولانا عبد الرحمن عاجز مالیر کوٹلوی رحمت اللہ علیہ دریا نہیں بلکہ سمندر کوزے چ بند کر دینے والے سبحان اللہ میں انہاں دی زندگی دے اندر انہاں دا نام اقبال ثانی انہاں نو لقب دیتا سی اور انہاں دے اشعار میں پچھلا جڑا خطاب کیتا اسے جگہ تے پچھلے سال والا او دے چ میں بیان کیتے سن اشعار کہ جن اشعار تو میں انہاں دا نام اقبال ثانی کہ دوسرا اقبال آ گیا دنیا ہے جی وہ اشعار حضرت اے سن تسی نہیں سو شاید چلو دو ہو جان ہے جی پھر اپنا بیان شروع کرنے نازش گل وہ شمع سبل وہ راہبر کل وہ فخر رسول وہ ہر خوبی شایان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نام میں اعلیٰ کام میں بالا سب سے نرالا کملی والا
انہاں شیراں تے آن کے میں کیا سی اقبال ثانی مولانا صاحب نو جی 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 نام میں اعلیٰ کام میں بالا سب سے نرالا کملی والا دامن حق دامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی جی خلق میں افضل خلق میں اول خلق میں افضل خلق اول نہیں خلق تخلیق دے اعتبار نال جی بعد اندر پیدا ہوئے آپ تے خلق تے کردار تے عظمت تے شان دے اعتبار نال اول کیا عالم دین سڑنا فرمان دینے جی خلق میں افضل خلق میں اول حسن میں اجمل عقل میں اکمل یہ سیرت یہ شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تکلم ان کا تبسم ان کا تکلم سبحان اللہ ان کا تبسم لطف و تکرم ان کا تکلم لطف و تکرم ان کا تبسم لطف و تکرم ابراتا دامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازش اختر چاند سے بہتر مہر سے انور گل سے حسین تر رخ نے تابان رخ جناب ہاں جی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا رخ مبارک اللہ اکبر حسن رخ تابان محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی جی فرما دے کی نے جانا ہی جب یاد نہیں تو پھر آنا بھی ناکام گیا سچی بات کہ اللہ والے فرماتے نے جانا ہی جب یاد نہیں تو پھر آنا بھی ناکام گیا آنے والا جائے گا صبح گیا یا شام گیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد دل ٹھردا دل کھلیجے ٹھنڈ پیندیے آقا دا نام آوے دل نو محبتاں دے رگ پیندے نے رگ کھچاں پیندیاں نے محبتاں دیاں وعلا آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے سوکھا تے آسان جا ترجمہ آجے بھی تینوں سمجھ نہیں آیا چلو پھر آج مولانا مشری الہبادی رحمت اللہ علیہ انہاں دی زبان دے بھی سمجھا دئیے خاک اغیار سے پتھر وہ دعا دیتے گئے خاک اغیار سے پتھر وہ دعا دیتے گئے رحمت عام کا پیغام سنا دیتے گئے ذکر سر ذکر ذکر سرکار چلے جب بھی جہان دل میں
کرو احساس میں نئی شمعیں جلا دیتے ہیں، ان کے تذکار کی خوشبو سے مہکتا ہے جہاں، جلتے لمحوں کو جو گلزار بنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ جی جی، محسن اعداء، دشمنوں کے بھی محسن، پتھر مارنے والوں کو ایک دعا نہیں۔ میرے میٹھے میرے پیارے، بات سنو، پتھر مارنے والوں کو ایک نہیں، لاکھوں کروڑوں دعائیں دینے والے میرے اور جناب دے پیر و مرشد، رہبر و رہنما، امام اعظم، پیغمبر اعظم، پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحاب صلی اللہ علیہ نہیں سب صلی اللہ علیہ نہیں آلہ بھی ٹھیک ہے، آلہ کی مطلب تو یاد کروایا کہ کل نو کوئی سر پھریا ہے جی، ہر پاسوں ہی بھارگ بچارا ننگ تڑانگ، ہر ویلے ہے جی کالا مکالا اندروں باہروں انجنا آخدا پھرے کہ جی اتنے آل نو تے من دے کوئی نہیں، تے تسی تو ذہن نشین نہ بات ہوئے، تسی بت بن کے بیٹھے رہو، کل لو کہ ہاں یار آل دا ذکر واقعی نہیں ہویا، اللہ تسی جواب دین جو گے ہو جاؤ وعلا، اور تاکہ پتہ چل جائے کہ ساڈی گل ہی آل تو شروع ہوندی ہے۔ اگر آل ساڈے ایمان چو کٹ دیتی جائے، آل رسول، آل محمد، ہاں جی اہل بیت اگر کٹ دیتے جان تے ساڈا ایمان سانو جنت وچ نہیں لے جا سکے گا۔ ہاں ہاں، انہاں تے نال پیار کرنا، محبت کرنی، یہ ساڈے ایمان دا جز ہے، ساڈے عقیدے دے اندر، دل و دماغ اندر بات رسی بچی ہوئی ہے اللہ دے فضل نال، ہاں جی اللہ دی مہربانی دے نال انشاءاللہ اسی اپنے یا بابانگے دول اعلان کرنے آ لوگو جیدہ آل رسول نال پیار نہیں، او دا اسلام نال کوئی کسے قسم دا بپار نہیں ہے، اسلام دے نال کوئی سودا او دا کوئی تعلق نہیں، کوئی حصہ نہیں ہے۔ میرے پیارے ویرو توجہ فرمانا ذرا، میں عرض کر رہا سا وعلا آلہ و اصحابہ وسلم واسطے میرے پیارے 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 دوستو، بزرگوں، بھائیو، معززین بھی کرام، ذی وقار علماء کرام، جنہ دے اندر میرے قاری محمد مصطفیٰ ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالی اس مرکز دے روح روا موت میں ماشاءاللہ خطیب مرکز حاضہ، اور میرے پیارے 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 دوست حضرت مولانا قاری محمد یحییٰ یزدانی صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور میرے شاگرد خاص پیارے دے شاگرد اور بڑے قیمتی انسان قاری نیاز الرحمن صدیقی صاحب اور دیگر میرے اور آباب فضلاء ماشاءاللہ موجود نے، انج لینا بنیا ہویاں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ انہاں دے ساریاں دے پیار نو قبول و منظور فرمائے، اور تواڈیاں محبتاں بے پناہ، اللہ تواڈا تشریف لے آنا منٹ منٹ ایتھے لگیا ہویا اللہ نجات دا ذریعہ بنائے۔ لو جناب بات شروع ہو گئی میرے پیارے ویر، توجہ فرمانا، میں بیان کرنا ہے جناب دی خدمت اندر، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ سونیا اللہ کریم نے فرمایا کسے بشر واسطے ہمیشگی نہیں، اگر تسی دنیا تو چلے جاؤ گے، یہ جڑے گلاں بد بد کر دینے منافقین اور مشرکین کفار مکہ، جی فرمایا یہ کیڑا ہمیشہ رہن گے، انہاں نے تے دنیا چھڑ کر کے چلے جانا ہے، رب نو کوئی مننے نہ مننے، لیکن یاد رکھو دنیا فانی ہے، دنیا چھڑ کر کے جانا ہی ہے، مگر گل سن لے توجہ دینا،
نال اللہ کریم نے دوسرے مقام تے فرمایا اور میں اللہ کریم نے فرمایا ہاں جی کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ہر چیز نو فنائے اگر بقائے تے میرے تیرے رب نو بقائے اللہ دی ذات ہی ہمیشہ رہنے والی ہے سونیا اے ویکھو تفسیرہ والے نے لکھے ہے دے ترجمے تفسیر اندر ایک وقت انجدہ آئے گا جبریل نو بھی موت آ جائے گی ہاں وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ہاں جی باقی صرف رب دی ذات رہ گئی ادھر ویکھنا میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نال میرے نبی دا وصال بیان ہوئے گا نال آخرت دی فکر دیاں باتاں بھی نال ہو جان گیاں میرے نبی دا اصل میرا ٹاپک ایک ہے میرے نبی سونے دا وصال تے حضرت بلال دا حال کی ہویا حال حضرت بلال دا صحابہ تے حضرت بلال دے کی حال ہوئے نے ادھر ویکھنا توجہ فرمانا ابو یعلا حدیث دی کتاب اندر صحیح سند نال حدیث موجود ہے میرے نبی کا مرتبہ صحابہ کرام اندر کھڑے ہو گئے اللہ دی حمد و ثنا بیان فرمائی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اما بعد یعنی اللہ دی حمد و ثنا تو بعد اپنا خطاب جاری فرمایا میرے نبی نے 2 گھنٹیاں دا 4 گھنٹیاں دا وعد نہیں فرمایا حضرت نے 2 منٹاں دا بھی وعد نہیں بلکہ چند سیکنڈاں دا وعد 2 جملیاں دا خطاب فرمایا اللہ دے نبی فرماندے نے صحابیو 2 چیزاں نو مت بھولنا ایک جنت دوسری جہنم اے دے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آواز نہیں آ رہی حضرت خاموش ہو گئے میرے نبی دے صحابہ سونے نبی دے رخ انور وال ویکھیا اللہ دے نبی سونے دیاں 2 آنکھاں چو چھم چھم آنسو ڈلک رہنے اللہ دے نبی اتنا زیادہ روئے رو رو کر کے آقا دی داڑھی مبارک آنسواں نال بھج گئی میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی بیماری دی حالت اندر توجہ فرمانا اللہ دے نبی بیمار ہوئے تھے آخری بیماری میرے نبی دی زندگی دی بدھ والے دنوں دا آغاز ہویا آخری بیماری دا آغاز کدوں ہویا بدھ والے دن گل یاد رکھے اجے لیکن میرے ویراں تے میرے بھولے جے دوستان دے کان وچ کسے شیطان نے پھونک ماری کہ جی بدھ والے دن نبی نو بیماری تو صحت ہوئی سی انہوں نے کہڑا پڑھنا ہے کوئی ہمیں نعرے ماری جانے بھوکے عشق دے محبت دے نعرے ماری جانے پڑھنا پڑھنا دے کچھ نہیں نا اس واسطے کسے شیطان نے یہودیاں دے ایجنٹ نے کسے دنیا دے بے ایمان ملعون نے پھونک ماری ہو کے نعرے مارنے والے میرے بھولے تے سادہ سدھے سادے ویر دے کان اندر لو جی ساڑے جملے تے پیار ویکھو ساڑا محبت ویکھو ساڑی ہیں جی انہاں نال درد ویکھو بھولے ویرہ دے رال انہیں پھونک ماری کہندہ جی نبی پاک نو صحت ہوئی سی تے اے بس نمے کپڑے پا کے نہا دھو کے باغاں دی سیر کردہ پھردہ یعنی خوشی دا سما کیوں جی نبی پاک دی بیماری دا آغاز ہویا ہے جی ایتھے خوشی نبی پاک دنیا تو گئے تے تمالنا تے خوشی استغفر اللہ معاذ اللہ یہ تے انج لگتا ہے اے میں بچارے پلکھے دے اندر ہی یہ نہیں کہ جان بوجھ کے نہیں کر دینا جان بوجھ کے عوام نہیں کر دی
مولوی بے شک کرن، عوام نہیں کر دی، عوام دھوکھے دے اندر ماری جا رہی ہے، انہاں نو پتہ نہیں پوری دنیا دا کوئی مسلک جتنے بھی مسالک نے اس بات دا انکار نہیں کر سکتے۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی تک انہوں نے ملفوظات دے اندر لکھے ہے کہ پیارے نبی دی وفات، پیارے نبی دا وصال وہ 12 ربیع الاول نو ہویا۔ کیوں جی ساری دنیا مانتی ہے نا، پھر اللہ دے بندے ہو تے ولادت دا میں پچھلے سال بیان کیتا سی حصہ، ولادت دا تے کسے بندے نے آج تک دسیا ہی نہیں گا، کسی نو پتہ ہی نہیں کہ ولادت کیڑی ڈیٹ نو ہوئی، سوموار والا دن تے نبی پاک نے دسیا ہے۔ ہاں ولادت منانی ہے سونیا، پھر سوموار والے دن نبی پاک روزہ رکھ دے سن، تو بھی روزہ رکھ اے جے خوشی۔ اور مسلمان نو ہر سوموار نہیں، ہر اتوار نہیں، ہر جمعہ نہیں، ہر جمعرات نہیں، بلکہ منٹ پوری زندگی دا کوئی لمحہ خالی نہیں کہ پیارے نبی دی ولادت بسعادت دی خوشی نہ ہوئے۔ ایک ہی سال بعد تمہالا پالڑیاں، نہ مسیتے جانا، نہ آنا، نہ آنے نہ جانے ہیں جی اسلام ایویں پھوکے نعرے ٹھوکی جانے ہیں جی 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 نہ یہ بات بالکل ہے جی جہالت مبنی ہے۔ سونے میرے نبی دی ولادت نو ایک گل سن لو، آج کیوں اللہ نے پسے پردہ رکھے ہے، کیوں حدیثاں کوئی نہیں، قرآن و حدیث اندر پورے دین اندر کوئی نہیں، اندازے لائے نے، کسی نے کیا 12 ربیع الاول ہے، کسی نے 9 ربیع الاول، کسی نے تحقیق کر کے کیا جی 15 ربیع الاول، کسی نے کیا محرم دا مہینہ، کسی نے سفر دے مہینے چ نبی پاک پیدا ہوئے ہے جی، ایویں اندازے تے ٹیوے لائے نے یا حساب کتاب اپنے کیتے نے، لیکن حدیث وچ موجود، بولو بولو، حدیث وچ موجود نہیں ولادت دی ڈیٹ۔ اگر کسی نو لب جاوے تو چلو سانو بھی دس دے، بس ٹھیک ہے، پھر تو مسئلہ ہی حل ہو جانا۔ ہاں ہاں بالکل بالکل، گل سمجھا جی ذرا۔ میں جڑی بات کرنا چاہنا، اللہ نے میرے نبی دی ولادت نو یعنی پس پردہ کیوں رکھے ہے جی، کیوں رکھے ہے؟ کدی سوچے ہے یہ حکمت بڑی وڈی حکمت ہے؟ یزدانی صاحب کہہ رہے ہیں یہ حکمت ہے۔ حکمت کی ہے کہ جمیں عیسائیاں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت دے دن نو اللہ دے حکم تو دن عدولی کر دیا ہویا، اللہ دے حکم دی نافرمانی کر دیا ہویا، عید والا دن منایا۔ کدرے مسلمان بھی اونا دی نقل مار کے میرے محبوب دی ولادت دے دن نو عید والا دن نہ مناندے پھر۔ ہاں لیکن انہوں نے کہا اللہ سونے تو دس نہ دس، اسی تے کڈ ہی لینا کدھروں کھان پین دا، اسی کڈ لینا، تو دس پاویں نہ دس، حدیثاں موجود ہووے نہ ہووے، اسی تے کوئی نہ کوئی تکا لا ہی لینا ہے نا۔ ہاں جی تیر تکا لان والی گل ہے نا۔ ادھر ویکھنا میرے تیرے ویر جناب، میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر ویریا، او میرے سونے ویر جگ تو سونے تے من مونے، میری گل سندا چلا جانا، توجہ نال بات نو سنیا جے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری دی حالت اندر یعنی بدھ دے، میرے نبی سفر دے مہینے دی آخری بدھ، سفر دے مہینے دی آخری بدھ والے دن میرے نبی دی آخری بیماری دا آغاز ہویا۔ آخری بیماری دا مطلب سمجھ رہے ہو نا، اے دے بعد میرے نبی جام پر نہ کھو سکے، اپنے اللہ کول چلے گئے۔ اے جناب میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں واریاں تبدیل کی دیاں جا رہی نے، کدی میرے نبی دی واری حضرت میمونہ دے گھر، کدی حضرت ام حبیبہ دے گھر، کدی میرے نبی دی واری حضرت ماریہ دے گھر، کدی ام سلمہ دے گھر، کدی حضرت زینب دے گھر، کدی حضرت حفصہ دے گھر۔ میرے نبی دی اجواری حضرت ام سلمہ دے گھر اندر نہیں، اگلا دن آیا حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنہ دی امی دے گھر میرے نبی دی واری ہے۔ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساریاں بیویاں نو کٹھیاں فرمایا۔ آقا فرماتے نے میری او بیویو اگر میں نو اجازت دے وہ تے میں اپنی بیماری دے ایام عائشہ دے حجرے اندر گزار لواں۔
میرے نبی دیاں بیویاں تے پہلے ہی رو رہیاں نے، خوشی نال اکھاں دے آنسواں نال اجازت دیتی ہے۔ میرے نبی نے حضرت فضل بن عباس نو بلایا رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بلایا۔ میرے نبی نے ایک ہاتھ حضرت فضل دے کندھیاں اُتے، دوسرا حضرت علی دے کندھیاں اُتے۔ میرے نبی نو حضرت عائشہ دے حجرے وال شفٹ کیتا جا رہا ہے۔ میرے نبی دے جسم نو قدمین مبارکین اٹھا نہیں پا رہے، حضرت پیر کھسڑ دے جا رہے نے۔ میرے نبی نو مسجد سین چو گزاریا جا رہا ہے، حضور دی بیماری اور تکلیف دی وجہ کر کے ادھروں صحابہ دا چمگٹا لگیا ہویا، مسجد بھری ہوئی، مسجد تو باہر ایویں جناب چوک سارے کھچا کھچ بھرے ہوئے، ہر سے عابد دی اکھ اشک بار اکھاں چوں آنسو چل رہے نے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ماری اپنی ساری زندگی دی کمائی وال، میرے نبی نے نظر ماری تے حضرت دیاں اکھاں بھی آپ دیدہ ہو گئیاں۔ میرے نبی فرماتے ہیں فضل ٹھہر جا، علی تو بھی ٹھہر جا۔ میرے نبی نے اشارہ فرمایا تے ٹھہرے، حضور صاحب بالوال ویک کے میرے نبی خوشی دے آنسو بہا گئے۔ اللہ دے نبی فرماتے ہیں صحابیو انج تے تساں ساریاں میرے نال بڑے احسان فرمائے، مگر میں ساریاں دے احسانات دے بدلے چکاندا رہا چکا چکیا۔ ابو بکر اوے جدے احسانات دے بدلے میں محمد دنیا تے نہیں چکا سکیا۔ اللہ دے دربار وچ پیش ہو کے عرض کرانگا اللہ سونیا میں انسان، ابو بکر نے میرے تے اتنے احسان فرمائے، میرے تو بدلے چکائی نہیں گئے، اللہ تو میرے ابو بکر دے احسانہ دے بدلے چکا دے۔ جی میرے پیارے نبی سیدہ عائشہ، نہیں آواز آئی نہیں، میرے استاد جی ہندے جنہوں خطیب ایشیا دنیا مندی سی، امی دا نا آیا سی، ہو سکتا سارا خطبہ ہی خطاب تھے ہی ہو جاندہ، اگے ٹور نہ سکتے ہیں جی، اگر تسی ذوق تو آڈا پورا کر کے تڑپا کے امی عائشہ نال محبت دیاں پینگاں پا کے پیار لوگاں دے دل و دماغ اندر بٹھا کے اگے چل دے، رحمت اللہ علیہ میرے استاد جی۔ جی میں تے طالب علم آنا ہاں جی، دوست کہن گے ادھر سجے کھبے استاداں نو کوئی نہیں کہندا سی، کیوں جی وہ جدھر نو مرضی ٹرے جان اللہ دے فضل نال ہے۔ خطیب ایشیا سن، اسی تے طالب علم آنا اپنے مضمون اور اپنی لائن تے رہنا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں ذرا ذوق پیدا کرو، میری تیری امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ، امی عائشہ فرما دیاں میرے نبی میری واری والے دن میرے حجرے اندر اے میری بخاری شریف دے الفاظ سناواں، اللہ دے نبی پہ امی عائشہ فرما دیاں نے مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی وفی یومی ورأسہ بین سحری ونحری، میرے پاک پیغمبر میری واری والے دن میرے حجرے دے اندر اپنے رب کول جانے دی تیاری فرما رہے نے، حضرت دا سر میرے کلیجے نال لگیا ہوا ہے۔ امی فرما دیا نے رات ادھی رات تو ڈھل گئی ہے، ترے ستاؤں دیئے تکلیف پریشان کر رہی ہے، میرے نبی دا چہرہ مبارک خشک ہو رہا ہے، اللہ دے نبی نے پانی دا پیالہ بھر کے کور رکھا ہویا، بار بار ہاتھ گلا کر کے چہرے تے ملی جاندے نالے آپ فرما دے اللہم اعنی منکرات الموت او
سکرات الموت، موت دیاں سختیاں، موت دیاں تکلیفاں۔ حضرت عائشہ فرمادیاں نے رات ادھی رات ڈلی ہوئی ہے، میں پورے گھر اندر نظر مارنیاں، گھر اندر نہ ہی چراغ موجود ہے، نہ ہی چراغ بالن واسطے تیل ہی موجود ہے۔ پڑوسن نو آواز دے کے کہندیاں نہیں بہنا مینوں تھوڑا جنا تیل ہی ادارا دے دے، میں چاندی واری دیا جلا کے رج رج کے اپنے محبوب دا دیدار تے کر لواں۔ ایویں طرح رات گزاری، سویر کوئی سیدنا حسن و حسین موجود نے، سیدہ فاطمہ موجود نے، میرے نبی دیاں بیویاں دعائیں کر رہیاں نے۔ حضرت عائشہ فرمادیاں ایویں کونیاں نال اپنے پیارے محبوب نو تھامیا ہویا، دونوں ہاتھ آسمان اپنے بلند کر دیاں نے، کہندیاں نے اذہب البأس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے رب جہانا دیا لوگاں نو شفا دے دینا ہے، میرے محمد نو بھی شفا عطا فرما چھڑ۔ اتنے تائیں میرے نبی دے ہاتھ صدیقہ کونین دیاں ہتھاں وچ آ گئے۔ آپ فرماتے نے بس کر عائشہ، دعا دیاں لوڑاں مک گئیاں نے۔ میری نبض حکیماں دے حکیم نے پڑھ لیے۔ ادھروں سیدہ فاطمہ، سیدہ نہیں کہنا، سیدہ یاد نیچے زیر پڑے گا تے پھر تلفظ نکھرے گا، خوبصورتی پیدا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمادیاں نے بار بار کوئی بوا کھٹکھٹاندا ہے، جا کر کے وینیاں تے نظر کوئی نہیں آتا، آ کے عرض کردیاں نے بابا بار بار کوئی بوا کھٹکھٹاندا ہے، جا کر کے وینیاں تے پیچھے ہٹ جاندا ہے، نہ کوئی آواز آندی ہے نہ ہی جواب آندا ہے، پتہ نہیں کی گل ہے۔ میرے نبی نے فرمایا دھیے اے اوے جڑا کدے خالی نہیں جایا کردا، بیراواں دیاں باواں بھن جاندا ہے، بچے یتیم کر جاندا ہے، والدین دیاں گودیاں وچوں سونے سونے پھول کھو لے جاندا ہے۔ بیٹی تیرے ابے نو لون واسطے آیا ہے، مگر اندر ادوں آئے گا جدوں تیرا ابا محمد ہونے دی اجازت دے گا۔ اللہ 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 اللہ، کون جدی اجازت نال ملک الموت اندر آوے؟ ورگا ورگا لائی ہوندی ہے، اے ہو جا میرے نبی ورگا، آمنہ دے لال ورگا، شیمہ دے ویر ورگا، اللہ آمنہ دے دل بر، آمنہ دے جناب لخت جگر، جناب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا جناب محمد ورگا کوئی نہیں۔ سونے نبی دی اجازت تو بغیر ملک الموت اندر نہیں آ رہا۔ اللہ 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 اللہ، ہاں ہاں یہ دیتے حدیث صحیح موجود ہے۔ اتنے تائیں جبریل آ گئے، آ کے عرض کرتے نے سنیو اللہ نے فرمایا ہے میرے محبوب کو نہ پوچھو، میرے اور لفظ تے غور کرو جملے آتے، اللہ فرما رہے نے میرے محبوب کو نہ پوچھو، اگر دنیا تے رہنا چاہتے نے سدا رہ روان، ملک الموت نو آکھو واپس آ جائے۔ ملک الموت نو گل گل پوری گل ہوگی، توجہ ادھر رکھنی، بس بجلی آئے نہ آئے، چلے جنریٹر نہ چلے، ادھر ویکھنا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کول جی جبریل آ گئے، سونےو اللہ نے بھیجے، اللہ فرما رہے نے سونے محبوب جی اگر دنیا تے رہنا چاہتے ہو پھر سدا رہ رہو، باہر ملک الموت ہے، انہوں آکھو واپس چلے آوے۔ میرے نبی سدا ہی دنیا تے رہن، اللہ اکبر، جے میرے کول آنا پسند کر دے ہو پھر ملک الموت باہر انتظار کر رہے، انہوں اندر ہونے دی اجازت فرما دے ہو۔
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے میں تے اللہم الرفیق الاعلی بل الرفیق الاعلی اعلیٰ دوست نو ملنا چاہنا میں تے او دی ملاقات واسطے بڑا بےتاب ہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت نو اجازت دیتی ہے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا یہ منظر امی عائشہ نوٹ فرما دیا نے حضرت نے ہاتھ اگے ودھایا جویں کسے نال مصافحہ کریدا ہے سلام لویدا ہے میرے نبی دا توتا ہی چلا گیا آپ نے غلامہ لونڈیاں دی حقوق بیان فرمائے میاں بیوی دی حقوق بیان فرمائے استاداں شاگرداں دے میرے نبی نے حقوق بیان فرمائے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی وصیتاں جاری اور ساری فرمائے ہوئے ادھروں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دے دم رخصت ہونے شروع ہوئے اللہ دے نبی نے اپنے ہاتھ میں ہولے ہولے آتے اپنے آپ ہی تھلے آ رہے آئے میرے نبی نے ساری گلاں مکا کے حضرت نے فرمایا الصلاة الصلاة نماز نماز لوگو نماز دا فکر کرے آجے میرے نبی دا تھلے آ گیا امی فرما دیا میں سمجھ گئی میرے نبی جانا تو کوچ فرما گئے نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دائیاں دے گئے نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں کھاں سامن بادو دیاں جڑیاں ہی بن گئیاں الغرض میں دسنا چاہنا میرے ویر میں تینی میرے استاداں لکھیا کدرے کو کوئی بندہ بلا نہیں پائے گا کہ آمد دیاں دیوار تک خطیب ایشیانو ایسے ایسے بول بول گئے دنیا تڑپا کے رکھ گئے حضرت قاری صاحب فرمایا کہ جدو نوے نوے مسئلہ کیا قبول کیتا ہے نا پوری دنیا چوم پائی میرے استاداں جیدہ کلمہ پڑی دائے او دی گل منی دیئے جیدہ کلمہ پڑی دائے او دے آنکھیں لگی دائے جیدہ کلمہ پڑی دائے او دے پچھے چلی دائے کیوں جو سونے دی ذات جئی کسے دی ذات نہیں ہے سونے دی بات جی کسے دی بات نہیں ہے جی 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 یہ بھی تے استادہ نہیں تھے منظر کچھے آئے 12 ربیع دی صبح نور اجالا سی پڑھ دے محمد پیارے اللہم الرفیق الاعلی سی 12 ربیع دی صبح ہتھاں وچ ادھر کو عائشہ نے ہاتھ چکے منگ دی دعاواں اللہ میرے محمد تائیں دے دے شفاواں حکم میرے اللہ دا تلینا والا سی 12 ربیع دی صبح ہتھاں وچ ہاتھ آ گئے نور الخدا دے نور ہدایت کون نے بولو ہدایت دا نور کون نے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہتھاں وچ ہاتھ آ گئے نور الخدا دے بس کر دعا دی ایشا وقت آ گئے قضا دے کل من علیہا فان ویبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون ہتھاں وچ ہاتھ آ گئے نور الہدا دے بس کر دعا دی ایشا وقت آ گئے قضا دے حکم میرے اللہ دا ٹلنے نہ والا سی 12 ربیع دی صبح ماں فاطمہ آئی وندی ابا پیارا وا کربا بھی کیڈا دکھ گئے بھارا آ گیا نیڑے نیڑے اجل پیالہ سی
12 ربی دی صبح جی 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 کہندا بلال سونیا میں مر جامدا تہاڈی جدائی والا صدمہ نہ پاوندا زندہ ہمیش کاری رب تعالی 12 ربی دی صبح نور اجالا سی پڑھ دے محمد پیارے اللہم الرفیق الاعلی بل الرفیق الاعلی اعلیٰ دوست ملنا چاہنا اعلیٰ دوست دی ملاقات واسطے بیتاباں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو تشریف لے جا چکے نے میرے پیارے نبی دے صحابی سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کم گئے ہوئے ویلی دے اندر اپنے کم گئے ہوئے پتہ سی نہ نبی دی طبیعت بڑی ناساز ہے بار بار آنا جانا رہ رہا سی حضرت ابو بکر جلدی جلدی گھوڑا دوڑا کے واپس آ رہے نے اگوں ایک بکریاں چارن والا چھیڑو میں ڈگ ڈگ جاندا ہے کہندا ہے حضرت ابو بکر پوچھتے نے بیٹا تینوں کی ہویا عرض کردے نے تایا جی تسی نہیں جان دے آج جناب رسول اللہ سانو یتیم کر گئے نے جناب رسول اللہ سانو داغے مفارقت دے گئے نے حضرت ابو بکر جلدی نال حجرہ صدیقہ اندر پہنچے چہرے تو پلہ کھٹایا تے اللہ دے نبی کنا ویلیاں دے سو چکے سن حضرت ابو بکر صدیق دیاں آنکھاں چھم چھم آنسو باہر رہیاں چہرے تے آنسو ڈگ رہے نے نالے کہندے نے پیارے آقا جی اللہ نے تواڈی زندگی کیڑی پاکیزہ بنائی سی میں اللہ نے تواڈی موت کیڑی پاکیزہ بنائی ہے سونیا آج دے بعد تواڈے تے 2 موتاں کد بھی وارد نہیں ہون گیاں جو ہونی سی سو ہو چکی کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ انہیں تیتا فٹانیاں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ سونیا تسی اگر دنیا تو چلے جاؤ گے ایک اللہ کرنے والے اعتراض کرنے والے تہاڈی نبوت دا انکار کرنے والے توحید تو بیگانے رہن والے انہاں نے بھی تو دنیا چھڈ کے جانی ہے نا الغرض میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت ابو بکر نے رج رج کر کے چہرے نو چومیا چادر نال ڈھک چھوڑے آئے مسجد دا معائنہ کر دینے اسے کچھ اور ہی نظارہ ہے صحابہ اندر قرآن ہی مچیا ہویا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تلوار میں آن چوننگی کر کے فضا اندر لہران دے پھر دینے نالے صفان دے درمیان دوڑے پھر رہنے کہنے کوئی بندہ ایک ہو جلفت بولے آقا جی وصال فرما گئے آقا فوت ہو گئے میرے نبی دنیا چھٹ گئے میں اودی کرتنی اڑا دیا گا حضرت ابو بکر وے کے فرما دینے اجلس یا عمر عمر بیٹھ جا کمڑا تے نہیں ہو گئے حضرت عمر نہ بیٹھے الرحیق المختوم والے مولانا صفی الرحمن مبارک پوری بھی لکھ دینے حضرت عمر دے ہوش و حواس ہی گمنے انہوں نے پتہ ہی نہیں کون کی آخرے آئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی دانائی تو کم لیا واہ واہ ابو بکر اوکھے ویلے سہارا دیتا ہی سنبھالا دیتا ہے سارے صحابہ نو پتہ نہیں کی دا کی کچھ ہو جاندہ حضرت ابو بکر فرما دینے ایویں لوگ حضرت ابو بکر گل شروع فرمائی لوگ عمر بنو اٹے حضرت ابو بکر دا مقام جو بہت زیادہ سی نا گل دا پتہ ہے نا لوگوں نہ بنی متوجہ ہوئے میرے استاد جی آ جان کیوں جی تقریرہ میری مک جانی ہے نا ہے جی میں تے استاد جی آ جان کوئی استاد آ جاوے سارے استاداں چوں اسی تقریر کرن جو گے نہیں ادھر ہی سارے ویکھو گے نا اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق
رضی اللہ تعالیٰ جنہ دے بارے اندر میرے نبی سونے فرمایا سی نا، ادھر ویکھو صدیق 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 میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جی افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر، سارے نبیاں تو بعد سارے انساناں چوں سارے بشراں وچوں افضل ترین بشر ابو بکر جی جی میرے سونے ویر ایویں تے نہیں حضرت عمر فرما عرض کر دے سن ابو بکر سونیا ایک اور رات غار والی ایک نیکی مینوں دے دے میری ساری زندگی دیاں نیکیاں لے لے، ایک نیکی پاری ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر جی 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 پھر ظاہر بات ہے لوگاں نو تے پتہ سی کہ نبی تو بعد ابو بکر صدیق جے وال ہر ایک دیاں نظراں اٹھدیاں سن۔ حضرت ابو بکر ونے لوگ متوجہ ہوئے، سیدنا ابو بکر نے خطبہ پڑھیا ہے، اپنا واز جاری فرمایا، چھوٹا جا دو تین جملیاں دا لوگ ویکھ رہے نے، امام بخاری نے اپنی صحیح اندر نقل فرمایا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ ہو، کہہ دو میرے بنے بے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق پڑھ دینے من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جڑا بندہ محمد دی عبادت کرتا سی او یقین جان لوے فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، اللہ دے نبی دنیا تو چلے گئے جے وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، جڑا بندہ اللہ دی عبادت کرتا سی او دا رب حی قیوم ابدا ہمیشہ ہمیں زندہ ہے، او دی صدا عبادت کرو، مگر اللہ دے نبی دنیا تو چلے گئے جے نالی قرآن پڑھ دینے بطور دلیل دے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم۔ ان صحابہ نو گل سمجھ آئیے، ہر صحابی ایک دوسرے نال گلکھڑیاں پاپا ملتا ہے، نالے ہر صحابی دی زبان تے جاری ہے وما محمد الا رسول، واقعی اللہ دے نبی دنیا تو تشریف لے گئے نے۔ اللہ اکبر، یہ اجے شور ختم نہیں ہویا، ایک بندہ زور زور نال آوازاں ماردا رہے این ابو بکر این ابو بکر، کتھے ابو بکر؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ آواز سن کے فرما دینے کیوں کی ہویا، کیوں شور مچاندہ آ رہے ہیں؟ کہندے نے پیارے ابو بکر جی حالات کنٹرول فرما لو، بلال تے کمڑا ہویا جاندہ ہے، جنگلہ بنے منہ کی تے دوڑے ہی جا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر دوڑے دوڑے بھارے جسم نال دوڑے، سا چڑھیا ہویا، حضرت بلال نو آبادی چو نکل دے نو پکڑ لیا، کہندے نے یا بلال انت آقانا انت مولانا انت آقانا انت مولانا، بلال تو ساڈا سردار ہے، اگے جناب رسول اللہ داغے مبارکت دے گئے، نبی دیا بانگیا ہن سانو کلیاں چھڈ کے نہ جاویں، بلال ایڈا ظلم نہ کماویں، نا بلال رک جا بلال رک جا۔ حضرت بلال عرض کرتے نے پیارے ابو بکر جی امیہ دی غلامی چو خرید کے
میں انہوں اپنا غلام رکھ لیا سی یا اللہ دی رضا واسطے آزاد کروایا سی جے میں غلام سا اچھا نہیں لوانگا اپنے آقا جڑے سننا دیاں فرما برداریاں کرنیاں بلال نو ڈاڈیاں جان دی ڈاڈیاں آندیاں نے سونیاں میں تیرا نوکر تے غلام تے بس پھر ایتھے ہی میری اخیر ہے ایتھے ہی ہار من گئی میرے ہاتھ کڑے نے تے حضرت یا پھر تسی اللہ دی رضا واسطے میں نو آزاد کروایا سی ایتھے حضرت ابو بکر دیاں مٹھائی نکل گئیاں کہندے نے نبی دے بانگے جنت دولے بلال کون تینو اپنا نوکر سمجھدا ہے تو آزاد 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 حضرت بلال نالے روئی جا رہے نے نالے ہاتھ بن کے ابو بکر دے سامنے کھڑے نے کہندے نے پھر پیارے آقا ابو بکر سونے جی اگر میں تہاڈا نوکر بھی نہیں ہاں غلام بھی نہیں ہاں اللہ دی رضا واسطے مینوں آزاد کروایا سی نا پھر میرا راہ چھڑ دیو راہ چھڑ دیو ایتھے مدینے دیاں گلیاں مینوں وڈ وڈ کھاندیاں نے میں اللہ دے نبی مینوں نظر نہیں آندے مدینے دیاں گلیاں چ میرا زندہ رہنا مشکل ہے حضرت بلال ہمیشہ واسطے کوفے نو اپنا مسکن بنایا سی اللہ اکبر اللہ مدتاں گزر گئیاں حضرت بلال نو ایک سنت رہندی نظر آ رہی ہے کہندے نے مدینہ پاک بھی موجود ہے حسنین کریمین دی وفات دی خبر بھی نہیں آئی بلال تیرے بھی ساتھ چل دے پینے ساتھ جا رہے نے چلو مدینے وچ وہ سنت پوری ہو سکتی ہے مدینے وال منہ کر لیندے نے لوگاں نو پتہ چلیا کہ نبی دا بانگا بلال مدینے وال روکی تھی آندہ ہے مدینے چاہ کے اعلان کر دیندہ ہے لوگو مدینے والیاں دے بھاگ جاگ پہ بلال مدینے والاندہ پہ آجے سارے دا سارا مدینہ شہر بلال دے استقبال واسطے امنڈ آیا حسنین کریمین ایمیں دوڑی لا چھڑی دوڑے دوڑے سب تو پہلے دور جا کے سیدنا بلال نو ملے نے حضرت بلال نو مل کے سلام دعا دے بعد کہندے نے نانا جی بلال کی تہاڈا حال جی جی بڑے پیار نال حضرت بلال نو حسنین کریمین نانا جی آکھیا کردے سن کہندے نانا جی بلال کی تہاڈا حال حضرت بلال دی چیخ ہی نکل گئی کہندے نے نواسیو آقا دی جدائی دے بعد آقا دے غلام بلال کو لو حال پوچھ دے ہو میرا حال گندہ تے میں مدینہ کیوں چھڑ دا کہندے نے پھر کیویں آنا ہویا ہے کہندے نے اس نواسیو سنت رہندی چلی آ رہی سی آؤ جلدی نال میرے کندھیاں تے سوار ہو جاؤ انہیں سواری بنا کے چلو جویں اپنے نانا محمد نو سواری بنا کے چلیا کر دے سو اویں میرے والاں تے رات پا لو جویں اپنے نانا محمد دیاں زلفاں چات پایا کر دے سو حضرت بلال نو حسنین کریمین ہاتھ جوڑ کے عرض کر دے نانا کیڑیاں سنتاں ادا کرن لگ گئے ہو تسی بڑھڑے ہو چکے ہو اسی جوان ہو گئے ہیں ساڈا بوجھ نہیں اٹھا سکو گے حضرت بلال کہندے نواسیو بلال بڑھڑا تے ضرور ہے مگر بلال دا پیار جے انجے جوانے حضرت حسن نو سجے کندھے تے بٹھایا دوسرے پاسے حضرت حسین نو بٹھایا اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو گئے
واہ بلال اسی کمرے چ بہ کے کلمہ نہیں پکایا تھی. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اٹھا کے چلنے لگ گئے. حسنین کریمین نے بھی اپنے نانا بلال نو خوش کرنے واسطے والا چ ہاتھ بال ہے پولے پولے ایویں ہل ہل کر کے سواری بنا کے چلنے لگ گئے. ادھروں سارے دا سارا شہر گلیاں بھریاں پیاں نے, عورتاں دیواراں نال لٹکیاں ہوئیاں چھتاں تے چڑھ گئیاں, ہر ایک اکھ عشق بارے. بلال نے تے نبی سونے دا دور ہی یاد کروا چھڑیا ہے. سدھے حسنین کریمین نو لے کے مسجد نبوی اندر پہنچے. حسنین کریمین نو اتاریا, لوگ بھی پیچھے پیچھے جلوس تے بڑے بڑے جناب, بڑا کٹھے بڑا گروپے بڑی جتھا ایویں مسجد نبوی بھری گئی. حضرت بلال نے حسنین کریمین نو نیچے اتاریا, لوگ جھرمٹ ہو جاندے نے, ہر پاسوں آوازاں آ رہی نے نبی تے بانگ بلال. سونے بلال مدتاں بیت گئیاں, مدینے دیاں فضاواں اذانے بلالی تو محروم رہیاں نے. تھم پا دیو بلال سونے آج نبی دے دور والی اذان ہی سنا دیو. حضرت بلال فرما رہے نے مینوں نہ پریشان کرو, اذان میرے تو نہیں آکھی جانی. حسنین کریمین اگوں دی آگے کہندے نانا ترس گئیاں مدینے دیاں فضاواں, اذان بلالی تو ہاں جی اذان سنا دیو نانا جی سنانی ہوئے گی. حضرت بلال کہندے نواسیو اذاناں تے میرے تو نہیں آکھیاں جاندیاں, مگر تانوں موڑیا جو نہیں جاندا, تانوں ٹالیا جو نہیں جاندا. بس اتنی گل کہہ کے پکیاں جے ہو کے ہمت کر کے اذان شروع کیتی ہے. پڑھدیاں اجے تے پہنچے نے اشہد ان محمد پورا نہیں ہویا, اشکا کے زمین تے ڈگ پے. لوگ کہندے نے پھڑو ہتھاں چکیا جے بلال, پھڑو بلال نو. حضرت بلال نو پکڑیا گیا, کوئی پیرانو تلیاں جھسدا پہ آئے, کوئی دبا رہے آئے جناب. ادھروں ایک بندے نے جلدی نال پانی لے کے آیا, چہرے تے چھٹے مارے, منہ اندر پانی پایا. حضرت بلال نے اکھاں کھولیاں تے آنسو ڈھلکائے. کہندے نے میں تو انو آکھیا نہیں سی مینوں پریشان نہ کرو, میرے تو اذاناں کدوں آکھیاں جاندیاں نے, اذاناں آکھ لیاں جڑیاں نبی دے دور اندر آکھنیاں سن. حضرت بلال کہندے نے آقا جی نظر نہیں آندے. حسنین کریمین کہندے نے نانا جی نظر نہیں آندے. میرے نبی دی بیوی سیدہ عائشہ دیگر بیویاں عرض کردیاں نے سرتاج نظر نہیں آندے. حضرت صحابہ عرض کردے نے آقا نظر نہیں آ رہے. نظر کے تو آن کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیکا فان ویبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. زمانہ بڑے ہی شوق سے سن رہا تھا داستان میری, ہم ہی تھک گئے داستان کہتے کہتے. علماء دا سٹیج بھریا ہویا ماشاءاللہ, سلسلہ جاری اور ساری رہے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نال توفیق عطا فرمائے, عمل دی سانو توفیق دے, نبی پاک نال پیار دی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک